جناب علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی فرعون کو ذلیل کرنے والے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمرود کو ذلیل کرنے والے تھے، ہمیشہ آپ نے اسے ذلیل کیا، یہاں تک کہ ایک بار آپ کو آپ کے لوگ جو ہے نا قریبی رشتہ دار جو تھے وہ لے گئے نمرود کے پاس، راستے میں کہنے لگے ہم آپ کو آپ کے خدا کے پاس لے کے جا رہے ہیں جی۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ جو نمرود تھا نا یہ انتہائی بد صورت تھا، کریہ المنظر، انتہائی بد شکلہ، جی چوڑا قسم کا بندہ تھا یہ۔ تو یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ارد گرد جو لڑکیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، لڑکے کھڑے کیے ہیں، وہ انتہائی خوبصورت، جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گئے وہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام جیسے پہنچے تو آپ نے کہا تھا مجھے خدا کے پاس لائیں گے، تو خدا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو درمیان میں بیٹھا ہوا یہی تو خدا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو ساتھ کھڑے ہوئے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اس کی ساری مخلوق ہے، اس کے سارے پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خود چوڑا لگ رہا ہے، اس کی مخلوق سونی لگ رہی ہے، تو کم از کم یا تو خود سونا بن جاتا یا پھر جو ہے نا ان کو خود چوڑا نہ ہوتا، یا پھر ان کو اتنا سونا نہ بناتا کہ کھڑے ہوئے سامنے مخلوق جو ہے نا وہ سونی لگے اور خالق چوڑا لگے، جی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا نا اس کے سامنے کھڑے ہو کے تو وہ ہکا بکا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا۔ جو وہ لے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی کہنے لگے تو سمجھ چنگا کھچ کرائی ہیں، اتنی ذلیل کرایا تو نے وہاں جا کے، اور وہ بھی رب کے سامنے، وہ ہمارا خالق اور مالک تھا، اسی نے ہمیں پیدا کیا تھا، اسی کے سامنے ذلیل کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جس طرح فرعون جو ہے یہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، ایک دن جو ہے نا شیطان نے دروازے پہ دستک دی، فرعون اندر بیٹھا ہوا ہے، تو فرعون جو ہے نا وہ پوچھنے لگا کہ کون ہے باہر؟ تو اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگا لخ لعنت تیرے تھے، بے شرما اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، پتہ تجھے یہ بھی نہیں ہے کہ باہر کون ہے، جی۔ تو یہ لوگ جو ہے نا پھر ذلیل ہوتے ہیں، جیسے فرعون جو ہے اس کے بعد کات ساری ہو گئی، بارش بند ہو گئی، لوگ جمع ہو کے آئے فرعون کے پاس، کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، تو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا خدا اگر سچ ہے تو بارش برسا کے دکھائے۔ اس نے فوراً جناب شیطان کو بلایا، وہ فون شون کیا ہوا اس نے، جو اس کا حساب ہوگا۔ شیطان بھی حاضر ہو گیا، اس نے پوچھا شیطان سے، ہاں بھائی میری قوم تو بارش مانگ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ اس نے اپنے سارے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو، چیلوں کو جمع کیا، اس نے کہا ان سب پہ مد دو، تم پیشاب کر دو ان پر۔ سب نے پیشاب کر دیا، سارے خوش ہو گئے، فرعون بھی بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار یہ تو اچھا نمبر ملا ہمارا کہ موقع پہ کام ہو گیا، ورنہ میں تو بیست ہو جاتا۔ اب بارش ہوتی ہے، بارش آتی تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، فضا صاف ہو جاتی ہے۔ اب ہو ہی سارا پیشاب ہیں جی، تو وہ سب کو جناب خارش ہونے لگی، سارے کھجلی کر رہے ہیں، کسی کو ادھر خارش ہے، کسی کو ادھر خارش ہے، سارے ایک دوسرے کی کھڑکی مٹا رہے ہیں جناب۔ تو وہ سارے جمع ہو کے آئے فرعون کے پاس، آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا کون سی بارش ہے؟ دوسری بارش تو آتی ہے تو سارے ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں، یہ ہم سارے بیمار ہو گئے، سب کو خارش ہو گئی۔ تو فرعون جو ہے نا پھیکا منہ کر کے کہنے لگا جیسا خدا مانو گے ویسی پریشانی ہے جی۔ یہ ذلیل تو ہوا نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذلیل ہونے کے بھی انتظامات کیے، انہیں شیطان کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے پاک لوگوں کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوئے۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ والا مناظرہ بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے جی۔ اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیک وقت جن لوگوں سے مناظرہ کرنا پڑ رہا نا، وہ 3 فرقے کے لوگ تھے، تینوں فرقے وہاں جمع تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ستارے جو ہے نا، ستارہ فلان جگہ ہوگا تو یہ کام ہوگا، فلان جگہ ہو تو یہ کام ہوگا۔ تو کہتے ہیں اصل میں ہمارے کام تو ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی پوجا کر کے ان کو راضی رکھیں اپنے سے جی۔ وہ پھر ان کی پوجا کر کے ان کو راضی رکھتے تھے اپنے آپ پر، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو چاند کی پوجا کرتا تھا۔ کس کی پوجا کرتا تھا؟ چاند کی پوجا کرتا تھا۔ تو تیسرا گروہ وہ تھا جو سورج کی پوجا کرتا تھا۔ کتاب بھیجی تھی میں نے، ادھر دیکھو نا ذرا، تفسیر شریف ہے، درود پاک پڑھیں۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ، تیسرا گروہ سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اس طرح کر کے چاند کی، تاروں کی، سورج کی پوجا کرنے والے
اور انہی میں ملے جلے جو تھے وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کی بھی پوجا کرتے تھے. اور فرعون جو ہے نمرود اس کو بڑا خدا کہتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ نمرود کو بڑا خدا مانتی تھی. تو اس طرح کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں سب کو پکڑا. جی اللہ اکبر. اس مناظرے سے پہلے خلاق کائنات نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمینوں کی، آسمانوں کی، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر ایک شے دکھا دی. سبحان اللہ. ہر ایک شے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام. کوئی شے نہیں رہنے دی رب تبارک و تعالیٰ نے. یہاں تک کہ سمندروں کی تہوں میں پڑی ہوئی چیزیں جو تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں کر دی. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. مگر ایسا ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں کی اور آسمانوں کی ساری بادشاہی دکھا دی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ خود یقین والوں میں سے ہو جائیں. یقین والوں میں سے ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام زمینوں کو دیکھیں گے، آسمانوں کو دیکھیں گے، ساری خدائی کو دیکھیں گے. اس کے بعد ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے چاند کو دیکھیں گے جس کو یہ پوج رہے ہیں، اور پھر چاند کا بے بس ہو کے ایک مدار کے اندر چلنا وہ دیکھیں گے کہ وہ تو بے بس ہے، وہ تو حکم کا پابند ہے، اس پر حکم چلانے والا خالق اور مالک ہے. جو خود کسی کا پابند ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چل رہا ہے بالکل. اور آپ نے سورج کو دیکھا آپ نے ایسے چل رہا ہے پورا جناب بالکل پورے مدار میں چل رہا ہے. اور پھر ستاروں کو دیکھا، سیاروں کو دیکھا، وہ بھی بالکل چل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے ساری چیزوں کے نظارے کرا دیے. ہر ایک چیز کی بے ثباتی اور ہر ایک چیز کا امکان اور اس کا حدوث ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا. کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہی. جی آپ نے فرمایا کہ اس افول اور ان کا غروب جو ہے، ان کا یعنی طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، ان کا گھٹنا بڑھنا جو ہے، اور ان کا ایک وقت ہے پیدا ہونے کا، ان کا ایک وقت ہے ختم ہونے کا. میں یہ چیزیں تو خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہیں. میں جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے پاک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان مناظرہ میں اتارنے سے پہلے اللہ اکبر پوری کائنات کا نظارہ کرا دیا. سبحان اللہ. پوری کائنات دکھا دی، پوری کائنات کی بے ثباتی دکھا دی. پوری کائنات جو ہے نا اس کا فنا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عیاں کر دیا. کیونکہ ایک بات ہوتی ہے سنی سنائی، ایک ہوتی ہے دیکھی ہوئی. آپ کو پتہ خبر اور مشاہدہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خبر جو ہے وہ تو سنی ہوئی بات ہے، مشاہدہ وہ تو بندہ خود دیکھے. جی مشاہدہ خبر جو ہے مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو سارے کچھ دکھا دیا. دکھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ چل جی اب کریں مناظرہ ان کے ساتھ. اس سے ثابت ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کام لینا چاہتا ہے نا اس پر انعامات بھی اتنے فرماتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانیں بھی اتنی عطا فرماتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالی دماغ بھی عطا فرماتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمم عالیہ بھی عطا فرماتا ہے تاکہ یہ میرا بندہ جو ہے میرے دین کے حق کے، میرے دین کے احقاق کے لیے اور اعلاء توحید کے لیے میدان میں جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بچشم سر بھی معائنہ کرا دیا جائے اور بچشم سر بھی معائنہ کرا دیا جائے، کوئی چیز ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ نے سارا معائنہ کر لیا جی، ہر شے دیکھ لی، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جی فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. میں جب وہ رات آئی نا جی، رات چھا گئی تو رأى کوكبا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا. اس زہرہ کی پوجا کرتے تھے. کس ستارے کی کرتے تھے؟ زہرہ کی پوجا کرتے تھے. آپ نے میں قال ھذا ربی، اور یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، ستارہ غروب ہو گیا، تو آپ نے میں لا احب الافلین، میں رب ماننا تو دور کی بات ہے، میں ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. میں تو ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا. میں وہ لائق محبت نہیں ہے، تم لائق عبادت کہتے ہو انہیں. وہ مستحق محبت نہیں ہے، تم مستحق عبادت جان رہے ہو، مستحق الوہیت کہہ رہے ہو، ان کے لیے استحقاق الوہیت ثابت کر رہے ہو. کیسے لوگ ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ.
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ ان کو اس معاملے میں ستارے کی پوجا کرنے والے جو زہرہ کی پوجا کرتے تھے ان کو اس معاملے میں ان کو جناب ساکت کر دیا، خاموش کروا دیا۔ آگے دیکھیں، فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے دیکھا کہ چاند جو ہے نا وہ چمک رہا ہے پورا، قال ھذا ربی، اور میں یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، جب چاند ڈوب گیا تو فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، آپ نے فرمایا اگر میرے رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا، میں بھی آج اس کی پوجا کر رہا ہوتا، میں بھی اس کی پوجا کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، فلما رأى الشمس بازغا، جب آپ نے دیکھا سورج کو، سورج آفتاب جو ہے وہ چمک رہا ہے، پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، میں یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ آگے فرمایا فلما آفلت، جب وہ چھپ گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم، او میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میرا تمہارے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا تمہارے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، ابراہیم علیہ السلام کا اعلان، پوری قوم سامنے ہے، ستارہ پرست سامنے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے سامنے ہیں، چاند کی پوجا کرنے والے سامنے ہیں، نمرود کو خدا ماننے والے سامنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے سنو، دیکھو میں نے اپنا منہ جو ہے نا اس بارگاہ کی طرف کر دیا ہے، اس رب کی طرف کر دیا ہے جس نے ساری زمینوں کو، سارے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، میرا منہ اسی کی طرف ہے، میں صرف اسی کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ نہ کسی کو مانتا ہوں نہ جانتا ہوں۔ جی اللہ اکبر۔ اور آپ نے اللہ حنیفہ، اور میں حنیف ہوں، ہر باطل سے الگ ہوں، باطل کسی بھی صورت میں آئے گا میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، وما انا من المشرکین، میرا مشرکوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، مشرکوں میں سے میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آگے بہرحال بڑی لمبی چوڑی بحث جا رہی ہے، یہاں پہ میں مثنوی شریف یہ اس میں سے 2-3 اشعار جو ہیں نا حضرت مولانا روم رحمہ اللہ کے بہت مزیدار ہیں، خاص اسی موضوع پر، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا یہ اشعار جو ہیں آپ کو سنا دیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عارف رومی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ماتے آفتاب از امر حق طباخ ماست، جی ابلہ باشد کے گویم او خداست۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو سورج ہے نا یہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا باورچی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا باورچی ہے۔ کیسے باورچی ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا جی، گندم کو کون پکاتا ہے؟ سورج پکاتا ہے نا، اس کی گرمی پکاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پاگل کے بچے، اور ابلہی، آپ نے خود فرمایا کہ ابلہی باشد، یہ پاگل لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ میں کہا ٹھگیو، یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارا باورچی ہے، یہ تو ہماری جناب گندم پکاتا ہے، یہ تو ہماری مکئی پکاتا ہے، یہ ہمارے سورج مکھی پکاتا ہے، یہ ہمارے اناج پکاتا ہے، ہر ایک چیز جو ہماری لوگ کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ہر ایک چیز کو پکانے والا یہی ہے، جو پکانے کا کام کر دو وہ خدا ہوتا بنا، عجیب بیوقوف ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا آپ نے آفتابت گر بگیر و چون، آپ فرماتے تیرا یہ معبود سورج جو ہے نا اگر اس کو گرہن لگ جائے، وہ لگتا نہیں ہے، اس کو کالا ہو جاتا ہے، اور میں اگر اس کو وہ سیاہی لگ جائے تو پھر تو بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ اس کی سیاہی دور کر دے۔ میں کہ کیا خدا بھی کبھی کالا ہوتا ہے؟ خدا بھی کبھی کالا ہوتا ہے؟ تو کیسا پاگل ہے تو کیسے کہہ رہا ہے سیاہی زو تو چوں بیروں کنی، پھر تو کہتا ہے یا اللہ ہمارے اس خدا کو اس سیاہی سے باہر لے آ، تو اس کا منہ صاف ہو جائے۔ میں کبھی خدا کا بھی منہ کالا ہوا ہے؟ خدا بھی اس طرح ہوا ہے کبھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں نئے بدرگاہ خدا آری صدا کی سیاہی راب بردادا شعا، جی آپ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا اس کی اندھیرا دور کر اور اس پہ نور لے آئے اس کا واپس۔ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو نور دینے والا اور اس پر ظلمت لانے والا کوئی اور ہے، مطلب جو کوئی اور ہے نا، یقین کر لے یہ وہی ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں جی ایک شعر اور، آپ فرماتے ہیں کہ پھر آدھی رات کو تجھ پر کوئی قاتلانہ حملہ کر دے تو بتا تیرا تو خدا اس وقت ہوتے غیب ہے،
تیرا تو خدا اس وقت ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو بتا پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں پھر اسی کی بارگاہ میں تو رو جو اس وقت بھی تیری مدد کر سکے، جس کی بارگاہ میں تو روئے گا، مدد مانگے گا، وہ میرا خدا ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں حادثات اغلب بشب واقع شبد وا زماں معبود تو غائب بود۔ ماتے ہیں جتنے حادثات ہیں تقریباً رات کو ہی ہوتے ہیں، گاڑیاں زیادہ رات کو ٹھکتی ہیں، ایکسیڈنٹ زیادہ رات کو ہوتے ہیں، چور ڈاکو رات کو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ جیسے پیکج نہیں رات کو ایکٹیو ہوتے، اسی طرح چور ڈاکو بھی رات کو ایکٹیو ہوتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو جائیں گے ناکے لگا کے، ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ ماتے یہ سارا کچھ رات کو ہی ہوتا ہے، ماتے ہیں بتا نا ذرا تیرا معبود اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ ہیں؟ تو ماتے ہیں پھر اسی کو مان جو ہم وقت تیری فریاد سنے بھی تیری مدد بھی کرے، اسی کو پکار تو ہیں، بس وہ تیری مدد کرے۔ اور اس سے آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں سوئے حق گر راستانہ خمشوی، فرماتے ہیں اگر تو صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسرار ہیں یعنی اسرار الہیہ جو ہیں ان کا محرم بن جائے تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پھر جگہ جگہ جھکنے سے بچا لے گا، تیرے ماتھے کو وہ عزت عطا فرمائے گا پوری دنیا کے اندر کہ تیرا ماتھا اگر جھکے گا تو خالق اور مالک کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، کیا عارفانہ گفتگو ہے مولانا روم رحمہ اللہ کی، اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں کہ عارف رومی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔